شروع کرتے ہیں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویور السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی کنٹری کی سیر کرائیں گے جس نے بڑے ہی عروج و زوال دیکھے۔ طیب اردگان کی حکومت کا تختہ غدار جرنیلوں نے الٹا تو عوام نے جرنیلوں کے ٹینک ہی الٹا دیے۔ آپ یہاں پہنچ کر یہ بھول جائیں گے کہ یہ شہر ترکی کا حصہ ہے اور ترکی ایک مسلمان ملک ہے۔ ہر طرف یورپ کا سٹینڈرڈ، صفائی اور ولولہ ہے، یہاں تک کہ ہر چیز حلال اور مسجدیں بھی آباد ہیں۔ پورے شہر میں معاشی سرگرمیوں کا دریا بہہ رہا ہے، جہاں پر کشتیاں اور ٹیکسیاں خوب چل رہی ہیں۔ ریسٹوران، کافی شاپ، کلب اور شراب خانے بھرے ہوئے ہیں اور کسی کو کسی کے ساتھ کوئی غرض نہیں۔ سمندر کے کنارے سینکڑوں یورپی خاندان مستقل رہائش پذیر ہیں، یعنی اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں کہ کاروبار مہنگی زمین پر اور رہائش سستی جگہ پر کرتے ہیں۔ استنبول شہر میں یہ روایت 1000 سال سے چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں تو کانٹا لیں اور باسفورس چلے جائیں۔ جیسے ہی آپ کے کانٹے میں مچھلی پھنسے گی تو اسی وقت آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ ترکی، جس نے حال ہی میں اپنا نام بدل کر ترکیہ رکھ لیا، یہ دنیا کا سب سے منفرد اور رچ ہسٹری رکھنے والا ملک ہے۔ اس کی ثقافت یورپ اور ایشیا سے متاثر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شکلیں یورپ اور ترکمانیوں کا مکس فلیور ہے۔ ترکی کی آبادی 9,47,03,400 افراد پر مشتمل ہے۔ ترکی دنیا کا 18واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے استنبول ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے، جس کی آبادی تقریباً 15 ملین ہے۔ استنبول ایئرپورٹ کو دنیا کا سب سے بہترین ہوائی اڈہ قرار دے دیا گیا ہے۔ استنبول ایئرپورٹ کو ان 10 ایئرپورٹوں میں شمار کیا جاتا ہے جو سالانہ 40 ملین مسافروں کی میزبانی کرتے ہیں۔ ترکی کے بسیں بہت ہی آرام دہ، عمدہ سروس اور وقت کی بہت ہی پابند ہیں۔ ڈرائیور میٹر کے ذریعے چارج کرتے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کے اے سی نہیں چلاتے اور سفر کے خاتمے پر بخششیں طلب کرتے ہیں۔ ترکی میں سیاحت ایک اہم صنعت ہے۔ ترکی میں سالانہ 45 ملین لوگ سیاحت کی غرض سے آتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترکی نے 2022 میں تقریباً 47 بلین سیاحت سے کمائے ہیں۔ بودرم ایجرم سی کے کنارے تینوں اطراف سے نیلے پانیوں سے گھرا ہوا شہر ہے، ایک ایسا سٹی جس کا موسم گرم مرطوب ہے، یعنی یورپی سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ بودرم سٹی میں تاحد نظر یورپی سیاح دکھائی دیتے ہیں، روسی خاندانوں سے لے کر امریکیوں تک۔ وہاں ہزاروں گورے دندناتے پھرتے ہیں۔ ایئرپورٹ شہر سے دور ہے، سارا راستہ سمندر کے کنارے ریزورٹس بنے ہوئے ہیں اور یہ ریزورٹس سارا سال بک ہوتے ہیں۔ بودرم سٹی کی بیچ سارا دن سیاحوں سے بھری رہتی ہے۔ بودرم کی سٹریٹ ساری رات جاگتی رہتی ہے۔ ان گلیوں میں کافی شاپ، ریسٹوران اور کلب کھلے رہتے ہیں اور سیاح ساری رات لطف اندوز ہوتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے لیے بھی ترکی ایک بہت اہم کنٹری ہے۔ عیسائیوں کے لیے بہت سے مذہبی مقامات کا گھر ہے۔ انٹاکیا میں سینٹ پیٹر برگ کا چرچ بھی ہے جو عیسائیوں کی توجہ کا بہت بڑا مرکز ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیٹر برگ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ یہاں سے کی تھی، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ رومال جس پر ان کا نقش تھا وہ بھی شانلی عرفہ میں تھا۔ وہ رومال آج کل برطانیہ کے ایک مشہور چرچ میں ہے۔ بلات استنبول کا قدیم محلہ ہے۔ بلات بھی ایک عجیب جگہ ہے، یہاں 3 آسمانی مذاہب کے انتہائی کٹر لوگ ایک ساتھ آباد ہیں۔ بلات کے یہودی ہسپانیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1792 میں سپود گرناطہ ہوا تو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کو بھی اسپین سے نکال دیا۔ اس مشکل وقت میں 2 مسلمان ریاستوں نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، ایک مراکش اور دوسری سلطنت عثمانیہ۔ اس طرح آدھے یہودی طائفہ کی بندرگاہ عبور کر کے مراکش میں رہائش پذیر ہو گئے اور باقی کے جو آدھے بچے وہ بحری جہازوں میں بیٹھ کر استنبول پہنچ گئے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ پر سلطان بایزید دوم کی حکومت تھی اور اسی طرح سلطان نے ان کو بلاد کے علاقے میں قائم کر دیا۔ آج بھی ان کے مکان اور سیناگوگ بلاد کے علاقے میں مقیم ہے۔ بہت سے یہودیوں کی اکثریت اسرائیل میں نقل مکانی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود 15,000 یہودی آج بھی ترکی میں موجود ہیں۔ دوسری طرف افندی مسلمان بھی کثیر تعداد میں بلاد شہر میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسماعیل آغا کے پیروکار ہیں۔
یہ لوگ کٹر مسلمان ہیں اور اپنے حلیے کی وجہ سے پورے ترکی میں مشہور ہیں۔ آفندی مسلمان نماز کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں۔ جو ہی اذان ہوتی ہے گلیوں میں رش کم اور مسجدوں میں رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ترکی ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ترکی کی معیشت دنیا کی 20ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ اگر ترکی کے GDP بجٹ کی بات کریں تو یہ 39 بلین امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ اگر فی کس آمدنی کی بات کریں تو یہاں فی کس آمدنی 10,963 ڈالر بنتے ہیں۔ ترکی کا ڈائلنگ کوڈ +90 ہے اور ڈومین نیم .tr ہے۔ اور اگر ترکش کھانوں کی بات کریں تو وہ اپنی مثال آپ ہیں، جن کی لذت کی دھوم پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ترکی کے کھانوں میں سب سے زیادہ مشہور آئٹمز جن میں سیخ کباب، کوفتے، بکلاوا اور چکن شورما شامل ہیں۔ بوچاداشی بودرم سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ترکی کا ایک اور خوبصورت شہر ہے جسے ہنی مون شہر کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی پہاڑ کی اترائیوں میں سمندر کے قریب بہت سے ریزورٹس ہیں۔ یہاں کی گلیاں بھی قدیم اور پتھریلی ہیں اور ان گلیوں میں بہت سے کافی شاپ بھی ہیں اور یہ گلیاں شام کے وقت انتہائی مصروف ہو جاتی ہیں۔ انٹرنیشنل بحری جہاز بھی کوچاداشی آ کر رکتے ہیں۔ چارسمبا استنبول کا ایک قدیم محلہ ہے۔ اس محلے کے لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں اور لین دین کے بڑے کھرے ہوتے ہیں۔ اس محلے کے تمام مرد باریش ہوتے ہیں اور عورتیں برقع پہنتی ہیں اور پورے محلے میں قدامت پرست مسلمان بستے ہیں۔ اس محلے کے لوگ تصویر نہیں بنواتے اور اذان ہوتے ہی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ترکی کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے کہ وہ ایک دوسرے پر انگلی نہیں اٹھاتے۔ کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے دین پر انگلی نہیں اٹھاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی ہم سے کہیں آگے ہے۔ دوستوں، یہ تھی ترکی کے بارے میں اہم اور دلچسپ معلومات۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔